بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بستری کی شوقین عورتوں کی 11 خاص نشانیاں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہم بستری کی شوقین عورتوں کی 11 خاص نشانیاں بتانے والے ہیں۔ وہ عورتیں جن میں یہ 11 نشانیاں موجود ہوں، ان کے اندر جنسی خواہش بنسبت باقی عورتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ خاص نشانیاں کون سی ہیں جو کہ ہر مرد کو تقریباً پتہ ہونی چاہیے۔ عام طور پر مردوں کے ذہن میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ کسی عورت کے بارے میں کیسے جانے کہ اس میں قربت کی کتنی خواہش ہے اور یہ عورت قربت کی شوقین ہے یا نہیں۔ آپ کو علم کیافہ کی روشنی میں چند علامات بتائیں گے جن سے آپ یہ بات بخوبی جان لو گے۔ پہلا، ایسی عورت جس کا قد چھوٹا ہو تو اس کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر دو، ایسی عورت جن کا رنگ سانولا ہو، ان کے اندر بھی جنسی خواہش زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان عورتوں کے جن کا رنگ گورا ہو۔ نمبر تین، ایسی عورت جن کی ٹانگوں پر اور بازوؤں پر بہت زیادہ بال ہوں تو ان کے اندر بھی جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر چار، ایسی عورت جن کا جسم بھرا بھرا ہو تو ایسی عورت میں مباشرت کی بے انتہا خواہش ہوتی ہے۔ نمبر پانچ، جس عورت کے اوپری ہونٹ کے قریب دائیں طرف تل کا نشان ہو اور جب مسکرائے تو اس کے ہونٹوں کے کناروں پر گالوں پر ہلکی سلوٹیں بھی پڑتی ہوں تو یہ نشانی ہے کہ ایسی عورت قربت کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے۔ نمبر چھ، ایسی عورت جو مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو اور ہر مرد کو ترکی بات ترکی جواب دیتی ہو تو یہ بھی خاص نشانی ہے کہ قربت کی شوقین عورت کی ایسی عورت اخلاق و کردار میں بھی صحیح نہیں ہوتی۔ نمبر سات، ایسی عورتیں جن کی عمر 25 سے 30 سال ہو تو عمر کے لحاظ سے ان کے اندر جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ 25 سے 35 سال کا دورانیہ ایک ایسا دورانیہ ہے جب عورت کے اندر جنسی خواہش عروج پر ہوتی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ عورت کے اندر جنسی شہوت کم ہو جاتی ہے۔ نمبر آٹھ، ایسی عورتیں جن کے چہرے کا سائز یعنی کہ ان کے منہ کا سائز زیادہ بڑا ہو، یعنی کہ کھلے چہرے والی عورتوں کے اندر بھی جنسی خواہش بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ نمبر نو، یہ ہے ایسی عورتیں جو معمول کے دوران اپنے سر کے بالوں کو چوٹی بنا کر اپنے سر کے اوپر رکھتی ہیں تو تحقیق سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ان کے اندر بھی جنسی خواہش باقی عورتوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 10، ایسی عورتیں جن کے ناک کی نتنوں کے سوراخ بھی بڑے ہوں، ایسی عورت بھی قربت کو بہت شدت سے پسند کرتی ہے۔ نمبر 11، ایک تحقیق کے مطابق ایسی عورتیں جن کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اور انگوٹھی پہننے والی انگلی کی لمبائی مختلف ہوتی ہے وہ اکثر ہم جنسی کا شکار ہوتی ہے۔ اپنی ہی ہم جنسی سے ان کو ملاپ کی بہت خواہش ہوتی ہے تو یہ ہیں وہ علامتیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کسی بھی عورت کے جنسی رجحانات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں جو مباشرت کے شوقین ہیں اپنے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے، یعنی وہ آپ کے سامنے اپنے بال کھولے گی اور اس میں انگلیاں پھیرے گی یا انگلیوں پہ اپنے بالوں کے چھلے بنائے گی۔ اس کا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کو آغوش میں لے کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیریں۔ یاد رکھیں، بالوں میں ہاتھ پھیرنا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور یہ اس کی جنسی خواہش کو ابھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور وہ عورتیں مرد کے جسم کے مختلف حصوں کو ہاتھ لگائے گی، یعنی وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کی گالوں، کانوں، گردن اور لبوں کو چھوئے گی۔ یہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم بستری کا لطف اٹھائے گی۔ یاد رکھیں، کچھ عورتیں بہت ہی شرمیلی ہوتی ہیں اور ایسی عورتیں کبھی بھی مرد کو چھونے میں پہل نہیں کرتی اور کچھ عورتوں کی آواز میں نرمی پیدا ہونا اور سریلا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سے بات کرے گی تو اس کی آواز بہت دھیمی اور نرم ہو جائے گی۔ ایسی عورت خود بھی سیکس میں لطف اندوز ہوتی ہے اور مرد بھی ایسی عورتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ عورت اور مرد دونوں کو سیکس سے حاصل ہونے والے
لطف کا احساس مختلف ہوتا ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ جماع کے دوران جب مرد کا عضو تناسل جب داخل کرتا ہے تب عورت جس لطف کا تجربہ کرتی ہے اس کے بارے میں زیادہ تر مرد انجان ہوتے ہیں۔ مردوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ اس دوران عورت کیسا تجربہ کر رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر عورتوں کا عضو کے اندر کے مقابلے باہری حصہ زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اندر عورت کے اس حصے میں زیادہ اندر داخلہ عورت کو زیادہ لطف نہ بھی دے۔ انسان فطری طور پر تنوع اور جدت کا عاشق ہے۔ انتہائی خوبصورت چیز اور نہایت لذیذ کھانا بھی جلد اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ سیکس میں بھی انسان تنوع کو پسند کرتا ہے۔ جنسی عمل میں عورت خاص طور پر کسی بھی ایک طریقے سے جلد بوریت کے شکار ہو جاتی ہے۔ روزانہ ایک ہی طریقے سے مباشرت عورت کو جلد ہی اکتا دیتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ مباشرت میں دلچسپی کھو دیتی ہے اور پھر اس سے کترانے لگتی ہے، حتیٰ کہ انکار تک کر دیتی ہے۔ لہذا ازدواجی زندگی کو زیادہ پرجوش بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مرتبہ فور پلے اور مباشرت کا نیا طریقہ اپنایا جائے۔ عورت بہت معمولی تبدیلی میں تنوع کا لطف حاصل کرتی ہے، چنانچہ ماہرین نے مباشرت کے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں۔ کوک شاستروں میں 80% سے زیادہ طریقوں کا ذکر ہے، جبکہ اہل مغرب نے 600 سے زائد طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ 4 سے 6 طریقوں کو چھوڑ کر باقی میں معمولی فرق ہے۔ عورتوں کا انزال کیا ہے؟ انزال جنسی عمل کا نقطہ عروج اور سب سے پر لطف لمحہ ہوتا ہے۔ یہ چند سیکنڈز پر مشتمل وہ احساس ہے جس کے بعد جنسی عمل کی تکمیل اور اسے سر انجام دینے والوں کی تسکین ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مرد کی جنسی تسکین انزال کے بعد مکمل ہوتی ہے، ویسے ہی عورتوں کے لیے بھی انزال ضروری ہوتا ہے۔ اور ساری عورتیں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ طلبگار ہوتی ہے تو وہ انزال ہے، لیکن ہمارے ہاں عورتوں کی جنسی کیفیت سے آگاہی نہ ہونے کے باعث مردوں کو عورتوں کے انزال کے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ کئی عورتیں بھی محض مرد کے انزال کو ہی جنسی عمل کی تکمیل سمجھتی ہیں۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایک کامیاب مباشرت میں عورت کو 3 مرتبہ انزال ہونا چاہیے۔ سائنسی طور پر اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار سے پتہ چلا ہے کہ عام طور پر ایک عورت کو پہلا انزال مباشرت شروع ہونے کے 10 سے 15 منٹ بعد ہوتا ہے، دوسرا اس سے 5 منٹ بعد اور تیسرا اس سے 3 منٹ بعد، لیکن یہ ہر عورت میں مختلف ہو سکتا ہے اور اس کا انحصار زیادہ مرد پہ ہی ہوتا ہے۔ انزال کے لیے دخول بھی ضروری نہیں، مرد چاہے تو عورت کو بغیر دخول کے بھی فور پلے سے انزال دے سکتا ہے۔ فور پلے کے مختلف طریقہ کار ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے مرد عورت کو بآسانی انزال دے سکتا ہے۔ مثلا دخول سے پہلے عورت سے بوس و کنار کرنا، اس کی چھاتیوں کو مسلنا، چومنا اور چوسنا اور اس کے اندام نہانی کو ہاتھ سے مسلنا وغیرہ۔ ہمارے ہاں مرد سیدھا سیدھا دخول شروع کر دیتے ہیں جس کے باعث وہ خود تو 2-4 منٹ بعد فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن عورت کی تشنگی برقرار رہتی ہے اور یہ چیز آہستہ آہستہ اس کی ذہنی حالت کو متاثر کرتی ہے۔ ایسی عورتوں کا مباشرت کے طریقے کے حوالے سے رہنمائی کہ وہ کس طریقے سے مباشرت کرنا چاہتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے بھی حرام ہے کہ وہ جماع کرنے کا محل اور مقام ہی نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے ہی میں جائز ہے اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے شریعت میں اس کی ممانعت نہیں، البتہ اشارتاً 2 طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہر جاندار میں فطری طریقہ ہے کہ مرد اوپر رہے اور عورت نیچے ہو، اس میں جان بین سے لذت کا حصول زیادہ ہے۔ نیز یہ طریقہ استقرار حمل کے لیے بھی معین ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، چنانچہ ارشاد ہے، ترجمہ: جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اسے ہلکا سا حمل رہ گیا، جس کا ذکر حدیث مبارک میں ہے۔ ترجمہ: مرد جب فرج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹھ جائے پھر مشقت میں ڈالے عورت کو۔ اس کی تفسیر میں راجح قول ہے کہ عورت لیٹی ہو اور اس کی ٹانگ اٹھا کر جماع کرے، یہ طریقہ حمل ٹھہرانے کے لیے بھی مفید ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت
آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔